اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 254 عیسوی کے دوران انگلینڈ میں پہلے عیسائی پادری جس کا نام سینٹ البن تھا کا قتل ہو گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں انگلینڈ میں عیسائیت کافی تیزی سے پھیل رہی۔ 274 عیسوی کے دوران کانسٹنٹائن عظیم 27 فروری 274 عیسوی کو میسیس جو کہ یوگوسلاویا کا ایک علاقہ ہے میں پیدا ہوا۔ 282 سے لے کے 286 کے دوران روم کے اندر کافی سارے حکمران تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ مثال کے طور پہ 282 کو رومی بادشاہ کیریس کا دور حکومت تھا، 283 کو رومی بادشاہ کیرینیس کا دور حکومت تھا، 284 کو رومی بادشاہ نیو میریانس کا دور حکومت تھا۔ جب رومی بادشاہ مارکس اوریلیس مرا تو ڈائیکلیٹن نے اپنے آپ کو روم کا بادشاہ قرار دیا۔ 286 کو رومی بادشاہ میکسیمائنس کا دور حکومت سٹارٹ ہوا۔ 290 عیسوی کے دوران برٹن میں رومی حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ باغیوں نے بہت سارے علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس دوران تقریباً سارے برٹن سے رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، رومیوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ 293 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ کانسٹنٹین اول کا حکومتی دور شروع ہوا۔ 296 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ کانسٹنٹین نے برطانیہ پر حملہ کیا اور برطانیہ کو دوبارہ رومی سلطنت میں شامل کیا۔ جتنی بھی بغاوتیں ہیں ان کو کچل دیا اور ان پر تسلط حاصل کر لیا۔ 297 عیسوی کے دوران ڈائیکلیٹن کی قیادت میں رومن فوج کا قیام بے فائدہ ہونے کی وجہ سے نیوبیا مصر کا علاقہ رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 297 عیسوی کے دوران ہی رومیوں نے جرمن فرینکس کو قبائل کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ 300 عیسوی کے دوران افریقہ کے اندر کیلے کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 301 عیسوی کے دوران آرمینیا میں عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ آرمینیا وہ پہلا ملک ہے جس نے عیسائیت کو قبول کیا اور اس کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ رومن بادشاہ ڈائیکلیٹن نے پیسے کی قدر کو متوازن کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز بنائی۔ جاپان میں کاشتکاری کا نیا نظام رائج ہوا جو پہلے اتنا مقبول نہیں تھا۔ 306 عیسوی کے دوران والد کے انتقال کے بعد کنسٹنٹائن نے خود کو انگلینڈ کی کالونی کا بادشاہ قرار دیا۔ رومی حکومت عیسائی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ عیسائیت کو بطور سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ 312 عیسوی کے دوران کنسٹنٹائن رومن بادشاہ جو کہ ایک عظیم بادشاہ تھا، اس کو پورے روم پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ایک مارکا سر انجام دینا پڑا۔ اس کو میلون برج کا مارکا کہا جاتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد پورے روم پر کنسٹنٹائن کی حکومت قائم ہو گئی۔ 313 عیسوی کے دوران روم اٹلی کے علاقوں میں عیسائیت کو بطور قانونی مذہب قرار دے دیا گیا۔ 315 عیسوی کے دوران کنسٹنٹائن نے اپنے دور میں عیسائیت کی ترویج کی اور عیسائیت سے یہودیت میں تبدیلی مذہب کو غیر قانونی قرار دیا۔ تاہم یہودیوں کو سالانہ تقریبات کے حوالے سے یروشلم آنے کی اجازت دے دی گئی۔ 321 عیسوی کے دوران جرمنی میں دریائے رائن کے قریب یہودی آباد کاری ظاہر ہوئی، کیونکہ یہودی اس دوران مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ کچھ یہودی مدینہ، مکہ اور خیبر کے قریب جا کر آباد ہو گئے تھے، کچھ یہودی فارس کے علاقوں میں، کچھ یہودی مصر کے علاقوں میں اور کچھ یہودی یورپ میں پھیل چکے تھے۔ 324 عیسوی کے دوران کنسٹنٹائن جو کہ روم کا عظیم بادشاہ تھا، اس نے کنسٹنٹینوپول جو کہ موجودہ اس کا نام استنبول ہے کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا شہر قائم ہوا جس نے آگے تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرنا۔ 325 عیسوی کے دوران کنسٹنٹائن رومن تاریخ کا عظیم بادشاہ تھا جس نے نیکیا میں پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جاننے کے لیے کانفرنس منعقد ہوئی اور ایسٹر کے تہوار کی تاریخ طے ہوئی۔ کنسٹنٹائن نے تمام مذاہب کے ساتھ تحمل، برداشت، رواداری رکھنے پر زور دیا اور عیسائیت کو پسندیدہ مذہب قرار دیا۔ 325 عیسوی کے دوران مایا تہذیب میں مذہبی رسومات کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ 325 عیسوی کے دوران ہی ایرین ہیریسی نے یہ اعلان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ 330 عیسوی کے دوران ایتھوپیا میں چرچ کی بنیاد پڑی۔ 330 عیسوی کے دوران ہی بیزنٹائن کا دور شروع ہوا۔ کنسٹنٹائن نے روم کے بجائے کنسٹنٹین استنبول کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ کنسٹنٹائن عظیم کا 22 مئی 337 کو انتقال ہوا۔ یہ پہلا رومی بادشاہ تھا جو عیسائی بنا اور روم کے بجائے کنسٹنٹینوپول جو کہ موجودہ استنبول ہے کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ 345 عیسوی کے دوران گوکائچی پہلا پینٹر تھا جو کہ چین میں پیدا ہوا۔ شاعری اور پینٹنگ کا اس نے حسین امتزاج کریٹ کر کے اس نے شکلیں بنائی اور اس میں شاعری کو گندا کروایا۔ 350 عیسوی کے دوران انڈیا کے اندر ایلورا
चौरा गारों की बनावट का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान जो भी मकामी लोग रहते थे वो पहाड़ों के अंदर गारें बनाते थे और वो गारें आज भी बहुत हैरान कौन तामीरात का शाहकार साबित होती है। 350 ईस्वी के दौरान ही इंडिया में दानेदार चीनी बनाने का तरीका भी दरियाफ्त। 351 ईस्वी के दौरान रोमी बादशाह कांस्टेंटीन गैलस के खिलाफ यहूदियों की बगावत शुरू हुई। 352 ईस्वी के दौरान रोमी बादशाह कांस्टेंटीनस गैलस के खिलाफ यहूदियों की बगावत कमजोर होने लगी और रोमियों का तसल्लुत दोबारा कायम होना शुरू हो गया। 358 ईस्वी के दौरान यहूदियों पर रोमियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर एक हुक्मरान ने यहूदी महीनों के हिसाब के लिए हिसाबी कैलेंडर तश्कील दिया, जिसके बाद पिछले कैलेंडर को तर्क कर दिया गया। 360 ईस्वी के दौरान शुमाली जर्मन सैक्सोन्स ने रोमी मकबूजा बरतानिया पर हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ रोमी मकबूजा बरतानिया के शुमाली हिस्से पर स्कॉटिश ने हमले शुरू कर दिए। 361 ईस्वी के दौरान रोमी बादशाह जूलियन ने यहूदियों को वापस यरूशलेम आने और टेम्पल की तामीर की इजाजत दे दी। 363 ईस्वी के दौरान रोमी बादशाह जूलियन का अचानक कत्ल हो गया, जिसके बाद यहूदियों को यरूशलेम आने के फैसले को मौखर कर दिया गया। 366 ईस्वी के दौरान बुद्ध मोंग की डोन यांग गारों में मंदिर की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। ये भी काफी तारीखी गारें हैं और उनकी तामीरात जाहिर करती हैं। 367 ईस्वी के दौरान रोम ने जर्मैनिक नोमैडिक कबाइल की हदूद पर हमले किए। ईसाई सेंट एथानेसियस ने सबसे पहले 27 टेस्टिमेंट को जमा किया। 369 में रोमी मकबूजा बरतानिया पर दोनों शुमाली जर्मन सैक्सोन और स्कॉटिश की तरफ से हमले हुए, मगर रोमियों ने दोबारा कब्जा हासिल। 370 ईस्वी के दौरान वस्ती एशिया कबाइल हुन्स ने रियासत एलन फतह कर ली। विजिगॉथ्स के माबैन खाना जंगी एक गिरोह की क़यादत किंग एथानीस और दूसरे गिरोह की क़यादत प्राइटिजरेन ने की। 372 ईस्वी के दौरान हुन्स कबाइल ने ऑस्ट्रोगॉथ्स फतह कर लिया। हुन्स एक ताकत के तौर पर जाहिर होने लगे जो कि फारस, चीन, यूरोप के दरमियान के इलाके में रहते थे। 376 ईस्वी के दौरान हुन्स ने मगरबी गॉथ्स को रोम की जानिब भागने पर मजबूर कर दिया। ये विजिगॉथ्स मशरकी रोम की सल्तनत में लीडर फ्राइटिजर की क़यादत में पनाहगज़ीन हो गए और सियासी और मुआशी तौर पर तरक्की हासिल करने लगे। 378 ईस्वी के दौरान एड्रियानोपल का मार्का रोमन जर्मन की शिकस्त हुई और गॉथ्स ने इन्हें शिकस्त दी। एड्रियानोपल तुर्की का एक इलाका है। मार्का रोम में पनाहगज़ीन विजिगॉथ्स और वेलन के दरमियान हुआ, जो विजिगॉथ्स की अस्करी ताकत कायम होने की अलामत है। इस मौके के बाद यहाँ रोम सल्तनत का इख्तिताम हो गया और बादशाह भी इस जंग में मारा गया। 379 ईस्वी के दौरान हुन्स के हमले के सबब विजिगॉथ्स एथानीस बजानिब काकालैंड जा। 380 ईस्वी के दौरान रोमी हुक्मरान थियोडोसियस अव्वल ने ईसाईयत को पूरी रोमी सल्तनत का मजहब करार दिया। 381 ईस्वी के दौरान रोमी किंग थियोडोसियस अव्वल ने विजिगॉथ्स के बढ़ते हुए दायरे को रोकने के लिए इक़दाम किए। इस साल विजिगॉथ्स और रोमी किंग थियोडोसियस के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ, जिससे वस्ती एशिया, विजिगॉथ्स और रोमी हुक्मरान के दरमियान गुज़िश्ता 6 साला जंगें रुक गई। 381 ईस्वी के दौरान निकिया की कौंसिल में ईसाईयत के मुतालिक पिछली कॉन्फ्रेंस के नतायज में मजीद इस्तिलाहात। 382 ईस्वी के दौरान ईसाई सेंट जेरोम ने अंजील का लातीनी में तर्जुमा किया। 386 ईस्वी के दौरान ईसाई आलिम जेरोम ने तौरात का हेब्रियो और यूनानी जबान में तर्जुमा किया और लातीनी में तर्जुमा वो पहले कर चुके थे। 385 ईस्वी के दौरान या 86 ईस्वी के दौरान शी येन की शायरी कुदरत और इंसानी ताल्लुका हसीन इम्तजाज थी और इस दौर में वो लिखी गई। 395 ईस्वी के दौरान रोमी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, मगरबी रोम और मशरकी रोम। रोमी किंग थियोडोसियस अव्वल ने विजिगॉथ्स को ईसाईयत के तहत मुत्तहद करने की कोशिश की, मगर विजिगॉथ्स आर्यन ईसाईयत पर थे। ये कोशिश कामयाब न हुई, यहाँ तक कि थियोडोसियस का इस साल इंतकाल हो गया। इंतकाल के फौरन बाद विजिगॉथ्स ने रोमी सल्तनत के साथ रहने से इनकार कर दिया। अलार्क अव्वल को बादशाह करार दिया गया। 395 ईस्वी के दौरान ही यूनानी रियाजीदान ने अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में मुअल्लिम के तौर पे खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें अलजबरा, रियाजी, फल्कियात पर लेक्चर देना शुरू की। 396 ईस्वी के दौरान विजिगॉथ्स के किंग अलार्क अव्वल अपनी फौज लेकर यूनान की जानिब रवाना हुए। 397 ईस्वी के दौरान साइनोड कार्थेज में अंजील के जदीद हिस्से के 27 कुतुब की तस्दीक की गई। 400 ईस्वी के दौरान कालिदासा कुदरत और इंसानी जज्बात पर लिखी गई एक तहरीर जाहिर हुई, जो कि इंडिया में जाहिर हुई। 402 ईस्वी के दौरान इंडिया के अंदर शक्तिइज्म का ज़हूर हुआ। ये एक नया मजहब था, इसके ख्यालात थोड़े से मुख्तलिफ। 410 ईस्वी के दौरान जर्मैनिक नोमैडिक कबाइल, जिन्हें गॉथ्स कहा जाता था, ने रोम पर हमला किया। ये कबाइल मगरबी यूरोप में आबाद थे। रोमियों ने बरतानिया को छोड़ दिया, जिसके बाद बरतानिया से रोम की हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो गया। 431 ईस्वी के दौरान ईसाई चर्च इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से एक कौंसिल का इनेकाद किया गया, जो कि एक एफिसस के इलाके में हुई, जिसमें मेंटूरियनिज्म को गलत साबित किया गया। इस अकीदे के मुताबिक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ रूप हैं, एक जिस्मानी
اور ملکوتی، اور اس کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں قرار دیا گیا۔ ایسے عقیدے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور اس کو رد کر دیا گیا۔ 438 عیسوی کے دوران روڈیشیا کی ملکہ نے یہودیوں پر مذہبی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا۔ 440 عیسوی کے دوران رومنز کے بعد برطانیہ میں حکومت کا خلا پیدا ہوا، جس کے سبب بہت سارے قبائل نے برطانیہ کے اوپر حملے شروع کیے اور ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 441 عیسوی کے دوران ایتھیلا نے روم پر حملہ کیا اور معاہدہ مارگس توڑ دیا۔ 449 عیسوی کے دوران ایفیسس میں عیسائی چرچ اتحاد کونسل میں پوپ اول نے آرتھوڈاکس عیسائی عقائد کی حمایت میں بڑی کتاب لکھی اور پوپائیت کی حمایت کی۔ 450 عیسوی کے دوران تقریباً یہی وہ سال ہے یا اس کے قریب اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان کا تعلق یروشلم سے تھا اور وہ اردن میں جا کے پناہ گزین ہوئے اور وہیں پر وہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ کچھ کے مطابق وہ روم سے تعلق رکھتے تھے یا یورپ کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بھاگ کر ترکی کے علاقے ایفیسس میں جا کے پناہ گزین ہوئے اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہرحال مختلف روایتیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال وہ اپنی طویل نیند سے اٹھے اور اپنی حاجت کی غرض سے اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مختلف شہروں میں گئے۔ وہاں پہ جا کر دیکھا کہ پوری دنیا ہی بدل چکی ہے، لوگ بدل چکے ہیں، رہن سہن اور لوگوں کے مزاج بھی چینج ہو چکے ہیں اور اب عیسائیت کا دورہ ہے۔ یہ وہ مناظر تھے جو کئی سو سال پہلے ان کے دل و دماغ میں تھے اور وہ قدرت سے سوال کر رہے تھے۔ قدرت نے ان کے سوالوں کا اور تجسس کا جواب دے دیا، ان کے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا، دور دراز سے لوگ اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے اور تقریباً اسی دور میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد وہ اسی علاقے میں مدفون قرار پایا یا اسی جگہ میں ہی ان کا مقبرہ قرار پایا جہاں پہ وہ پہلے سے خواب استراحت میں تھے۔ 451 کے دوران کونسل آف چیلسیڈن کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ عیسائیوں کے درمیان مختلف اختلافات پیدا ہو چکے تھے، نظریات میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک کونسل کا انعقاد کیا گیا۔ اس کونسل میں یہ تسلیم کیا گیا کہ حضرت مسیح میں دو مختلف فطرتیں جمع تھیں۔ 453 عیسوی کے دوران ہونس نومیڈک کنگ ایتھیلا نے، جو کہ تیزی کے ساتھ رومنز کے اوپر حملے کر رہا تھا اور وہ ہونس کا ایک کنگ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ 476 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ رومیولس اگسٹس کو جرمن گاٹس نے شکست دی، جس کے بعد رومی حکومت تیزی کے ساتھ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ رومی حکومت پہلے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اب اس کی مزید تقسیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔